اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ کل جناتوں کے اور بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس پر ہمیں جو ایک آیت ملی جس کا اگر ہم ایک بائی دا وے جائزہ لیں تو یہ دوستی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر اس میں نگیٹو پازیٹیو کا بندہ بڑا خیال رکھے، اور اس پر بہت زیادہ ہم نے فضول ڈسکشن بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ڈینائی کرنے والوں میں سے تو ہیں ہی نہیں۔ ہم مانتے ہیں ان کی ایگزسٹنس کو، بٹ ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کے ایمان کو تھوڑا ایمان کی سلامتی پر غور و فکر کریں۔ دیکھیں، اب بات وہی اور بھی کنٹینیو ہوگی، اس لیے ہم نے کل وہ چیپٹر ختم نہیں کیا۔ آیت 130 میں بات پھر کنٹینیو ہو رہی ہے۔ سورہ انعام آیت 130 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کہوں گا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جناتوں کے اور اے گروہ انسانوں کے، الم یاتکم رسل، کیا تم لوگوں کے پاس کئی رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی ایک رسول نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کانسیپٹ نہیں رکھ سکتے ہیں، تمام میسنجرز کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کئی رسول۔ اس پر بھی ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی کہ جناتوں کے الگ رسول ہوتے ہیں اور جی انسانوں کے الگ رسول ہوتے ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ جیسے آدم کی پیدائش بتائی گئی، ہمیں اس کے جوڑے کی پیدائش نہیں بتائی گئی، ہمیں روح قبض کرنے کی بات بتائی گئی، پھر آگے اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ تو اس لیے اب یہ آپ پر اور مجھ پر ایک آزمائش بھی ہے، اور واقعی اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے لینے دینے کی کوئی معاملات ہے ہی نہیں، اور پھر ہم سے اس کا سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ادھر غور کیجئے گا کہ ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جناتوں کے اور اے گروہ انسانوں کے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول؟ منکم، یہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، موسٹ امپورٹنٹ اس ورس کا، اس آیت کا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے منکم، جو تم میں سے ہی تھے۔ تو اس لیے کوئی بحث کی ادھر ضرورت نہیں ہے کہ اے جناتوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس کئی رسول جو تم میں سے ہی ہوا کرتے تھے کیا نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، اور انہوں نے قصہ نہیں کیا تھا تم پر میری آیتوں کا۔ یہاں پر بھی پتہ چل گیا کہ ساستہ کی کیا ویلیو ہے۔ میری آیتوں کا ذکر نہیں کیا تھا، یعنی کسی کے بھی پاس کسی زمانے میں کسی رسول کے دور میں بھی کوئی اور کتابیں نہیں پوچھی جائیں گی، نہ اللہ نے کبھی ایسے کوئی ریسٹرکشنز رکھی ہیں۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن بھی سوال کرنا ہے تو میری آیتوں کے بارے میں، یعنی میری کتاب میں کیا تھا اس کے بارے میں تمہیں کیوں نہیں پتہ؟ تم معصوم ہو تو بھی پھنسو گے، تم نے کان بند رکھے تو بھی پھنسو گے، تم جاہل ہو تو بھی تم پھنسو گے، اور تم جان کر بھی عمل نہیں کرو گے تو بھی پھنسو گے۔ تو بیسٹ ہے نا ہم سن لیں۔ بھائی سننے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں ایک ایسی حس رکھی ہے، وہ کریٹر ہے اللہ، اس اللہ تعالیٰ نے ہم میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ بے شک ہم سننا نہیں چاہتے، ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، چلیں کہ بھائی میں نہیں قرآن سننا چاہتی کہ میں اور ریسٹرکشنز میں پڑھوں، تو کیا اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا تمہیں جنت مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ سننے میں فائدے ہیں کہ شاید میں بہت پاسبلٹی ہے، بہت چانسز ہیں، بہت زیادہ امید ہے کہ میں سدھر سکتی ہوں، میں جان کر عمل والا بن سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں بہت زیادہ معصوم بنیں، بہت زیادہ جاہل بنیں، کان کو بند رکھیں؟ اس سے بیسٹ سیفسٹ سائڈ کیا ہے کہ ہم سن لیں، اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ اور پھر ایک اور جو تھیم، ایک اور جو کانسیپٹ ہمارے لیے اللہ نے بڑا آسان بنا دیا کہ اللہ نے جتنے آرڈر پاس کیے ہیں وہ کیپیبل ہو تم اس کو ادا کرنے کے تمہارے اندر ریزسٹنس ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں جو بھی حکم صادر کیا ہے اس کو تم ادا کر سکتے ہو۔ تو ڈرو مت، ڈرو مت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے نبی نہیں آئے تھے
تم کو آیتیں نہیں بتائی گئی تھیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور کیا تمہیں انذار نہیں کیا گیا تھا اس دن کی ملاقات کا؟ کیا تمہارے پاس اویئرنیس نہیں تھی؟ تمہیں ڈرایا نہیں کیا تھا کہ اس دن کی ملاقات کے دن کیا ہوگا، کہ کوئی نبی کام نہیں آئے گا، کوئی بچے، کوئی ماں باپ، کوئی دولت، کچھ بھی کام نہیں آئے گی؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا اس دن کی ملاقات سے؟ جس پر وہ جواب دے کر کہیں گے کہ شہدنا، جی ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نفسوں پر کہ دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، اور آج انہوں نے گواہی دے دی اپنی ہی جانوں پر اپنے ہی خلاف کہ انہم کانوا کافرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم کفر کرنے والوں میں سے تھے۔ ہم نے واقعی، جو پچھلی آیت کو ہم کانٹیکس بنائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم نے ایک دوسرے سے ہیلپ لی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ اللہ کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ جناتوں سے دوستی نہیں رکھنی، یہ مزاروں پہ جا کے ان کو حاضری نہیں دلانی ہے، ان سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، ان کو بلانا نہیں ہے، تو آپ اس معصومیت سے نکل آئیں، آپ اس معصومیت سے نکل آئیں کہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ بڑی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان تمام شریر چیزوں سے ہٹ جائیں، نہیں تو یہ جن بھوتوں والی دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اسی کے ہی ساتھ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکا، یہ تمام باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ الم یکر ربک، یہ کہ تیرے رب کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، یہ کہ آپ کے رب کی یہ سنت ہی نہیں ہے، یہ کہ آپ کے رب کا یہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کہ مہلک القری، کہ رب تعالیٰ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ مہلک القری، اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ کرنے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو برباد کر دیں، سب کو عذاب دے دیں، کہ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور جب کہ اس کے رہنے والے حق سے نا آشنا ہوں، غافل ہوں اور انوسنٹ ہوں، انہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے، کتاب کیا ہے، رسول کیا ہیں، تو تیرے رب کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے بغیر، ڈرائے بغیر تمہیں ایک دم سے عذاب میں پکڑ لیں۔ اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غافل لوگوں کو پکڑوں، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم پھر فضول بحثوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اتنا اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دیں کہ مجھ تک تو قرآن پہنچ گیا، اب مجھے نہیں پتہ کہ تم فضول کس کی اگزامپل لاتے ہو کہ جی اس تک تو نہیں پہنچا، تو اس تک تو نہیں پہنچا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ کی بات سیٹسفائی نہیں کرتی کہ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اویئرنیس دیے بغیر روح قبض نہیں کرتا، میں اویئرنیس دیے بغیر، لوگوں کو سمجھائے بغیر اچانک نہیں پکڑتا۔ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے نا، تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، تم فضول بحث مت کرو، تم تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، بس تو تم خیر مناؤ، تمہیں دوسروں کی پنچات کیا ہے؟ فضول کی دوسروں کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ٹو دا پوائنٹ بات کرو کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انوسنٹ کو پکڑ لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کسی بھی طرح خبردار کریں گے، کسی بھی طرح اس کو خبردار کریں گے، اس کو بتائیں گے۔ اب وہ کس طرح خواب میں بتائیں گے، قرآن سے بتائیں گے، کسی کی ملاقات سے پتہ چلے گا۔ آپ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ آپ اور میں قرآن کے ہوتے ہوئے بھی غافل تھے، تو بھی ہم تک اللہ کا پیغام، قرآن کھلا تو نہیں نا ہمارے سامنے، ہمیں لوگوں نے بتایا، ہمیں عقل پر ہم نے سمجھا، ہمیں خود کو شرمندگی ہوئی کہ واقعی ہم دنیا کی کون سی کتاب بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، صرف قرآن ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کا اتنے سالوں میں خیال نہیں تھا کہ ہم بغیر سمجھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ نے کس طرح ہمیں سمجھایا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ ہمیں واقعی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو کر کیا بات کر رہے ہیں۔ کبھی ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں اور کبھی ہم سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور کیا یہ واقعی ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں؟
کیا واقعی یہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہوتا ہے؟ تو قرآن ہوتے ہوئے بھی ہماری عقل تو نہیں چل رہی تھی. ساری جو 2-3 کلاسز سے ہماری چارجنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دماغ کو چارج رہنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ دوسرے معاملات میں ہم کتنے سمجھدار ہیں، ہمارا دماغ کتنا چلتا ہے کہ چاہے بوڑھی عورت ہو یا چاہے جوان مرد ہو، سب کے دماغ بہت اچھے چلتے ہیں. ایک نہیں چلتا تو ہمارا قرآن پر دماغ نہیں چلتا، اور ہم ان مولویوں کے پیچھے اندھوں کی طرح پڑ جاتے ہیں. تو پھر وہ بھی اپنی ذات دکھاتا ہے کوئی بھی، جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، کہ عام پبلک جاہل ہے، تو پھر وہ جاہل ہی رکھیں گے. کیونکہ کس کو نہیں چاہت کہ وہ لیڈرشپ میں اپنے آپ کو اتنا بڑھا کے رکھے کہ لوگ اس کے غلام لگیں، کہ جی مولوی صاحب یہ بتا دیں، تو مولوی صاحب اس کا کیا فتویٰ ہے، تو میں نے خواب دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کو تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ تو بھائی سردار ہے، ہم سب تو جاہل ہیں. یہ آپ بچو گے نہیں. یہ جو آپ اور میں اس طرح سے اللہ کے پاس پہنچیں گے نا، تو سورہ نور میں بہت پیاری اگزامپل ہے کہ ہم کچھ نہیں پائیں گے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور پائیں گے اپنے اعمال. اور اس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ دوسرے معاملات میں ہمیں کتنی نالج تھی، اور قرآن کے معاملات میں ہمیں کتنی نالج تھی، اور جس پر ہم ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے. تو اللہ ہم سب کو ابھی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھی ہم زندہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھے. تو بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر سمجھائے کسی کو موت دیں. اللہ ضرور خبردار کریں گے، کسی بھی طرح خبردار کریں گے. اللہ اپنی ذمہ داری پر ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ. پھر آگے کا دیکھیں اسی پوائنٹ پر کہ ہر ایک کو کتنی اویئرنیس ہوتی ہے. تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جیسے جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس پر اس کی پکڑ ہوگی، تو اسی طرح جس کے پاس جتنی نالج ہے، لیکن ایک بیسک نالج دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ لوگ بار بار اللہ تعالیٰ بھی اسے دکھائیں گے کہ میں نے تجھے کتنی بار بلایا لیکن تو نے اگنور کیا. انڈرسٹینڈ؟ اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیچھے چل رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم جو سنڈے کو بھی پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو فرعون بھی آتا ہے، تو کیا فرعون کو نہیں سمجھایا گیا تھا؟ تو یہ چیزیں ساری بات آتی ہیں کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے، مِّمَّا عَمِلُوا، اس سے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. دوبارہ آ رہا ہے کہ دوبارہ سن لو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، تمہارا رب کسی بھی بات سے غافل نہیں ہے. عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو بندہ عمل کر رہا ہے اللہ اس کے عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے برے عمل کو اچھائی میں تبدیل کر دیجئے، ہمیں دل و جان سے صاف ستھرا انسان بنا دیجئے. ہمیں مومنوں میں زندگی میں بھی ہمیں مومنوں میں کھڑا رہنا نصیب ہو، اور مرنے کے بعد تو پھر آٹومیٹک ہم مومنوں میں جائیں اگر ہماری زندگی مومنوں والی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھیے کیا آ رہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ. دیکھیں اللہ جب آپ کو آج کی کلاس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. آپ نے آج کیا کیا اللہ کا تعارف دیکھا کہ پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بتائیں گے. سیکنڈ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. پھر اگر تم نہیں پلٹ کر آتے، نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے، نہیں بیٹھتے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا پچھلا جو سبجیکٹ تھا آیت نمبر 215 میں کہ یشرح صدرہ للاسلام کا 125 آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ جس کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو کھول دیتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی آپ کو اس سے جوڑ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ آیتوں کا جوڑ سمجھ آ رہا ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور سب تک اپنا پیغام پہنچائیں گے. کچھ لوگ خندہ پیشانی کے ساتھ اس میسج کو قبول کرتے ہیں، اور وہ اصل میں عاشق رسول ہوتے ہیں. یہ آج اس مہینے میں صرف نعتیں پڑھ لینا یا صرف خوشیاں منا لینا، یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو ہے، کنفرمیشن تو نہیں مل سکتی نا. کنفرمیشن تو آپ کو تب ملے گی جب آپ واقعی انشاءاللہ اللہ کے یہاں بھی پہنچیں گے
اور دنیا میں بھی کچھ کر کے دکھائیں گے کہ انشاءاللہ عمل والے ہوں گے، قرآن کو وقت دیتے ہوں گے، اور تفسیر القرآن بالقرآن جو اللہ کے رسول جس طرح سے کر کے گئے. اللہ کے رسول نے ایک بھی حدیث کی کتاب نہیں دے گئے، جس سے ہم بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ لاکھوں میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں، کروڑوں میں بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بڑے پر اعتماد ہوں اس بات پر کہ میرے اللہ کے رسول نے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھایا تھا، کیونکہ کوئی ایک بھی کتاب وجود میں نہیں آئی تھی قرآن کے علاوہ. تو جناب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کے درجات ہوں گے، لیکن اب ہم پڑھ رہے تھے اللہ کا تعارف. تو اللہ کا تعارف کیا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِي، وہ تیرا جو رب ہے وہ بڑا بے نیاز ہے. اگر تم اس کی دی ہوئی ہدایت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، بڑی رحمتوں والا ہے. اِن یشاء یذہبکم، وہ چاہے گا تمہیں لے جائے گا. وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکم، لے آئے گا تمہارے بعد دوسروں کو. یعنی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیسے جو وہ چاہے گا. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے جو اس نے نشو نما کیا، پیدا کیا تم کو ان ذریت سے، ان نسلوں سے جو دوسرے لوگوں کی تھی. تم نے دیکھا نہیں دنیا تو اسی طرح چلتی چلی جا رہی ہے. تمہارا رب تو بے نیاز رحمتوں والا ہے. تم چاہو تو اس کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ، تم چاہو تو اللہ کے ساتھ اللہ سے دوستی کر لو، تم چاہو تو اللہ تمہارا ولی ہو جائے، تم چاہو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے. یہ سب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو کلیئر کہہ دیا. دیکھیں اس کی اگزامپل میں ہمیشہ ایک ہی دیتی ہوں کہ ایک مل اونر ہو یا ایک ملینر ٹریلینر بندہ ہو، اس کو بھی کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ اپنے پیسوں کو کیا کرے گا؟ وہ خوبصورت مکان لوگوں کے توسط سے بنوائے گا، وہ خوبصورت جولری وہ لوگوں کی وجہ سے، لیبر کی وجہ سے بنے گی. اس کی ایک روٹی بھی وہ بھی لوگوں کی مدد سے اس کے منہ میں آئے گی. پیارے پیارے ڈشز بھی اگر اس کو کھانا ہے، ارب پتیوں خرب پتیوں، لیکن وہ لوگوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ہوں گے تو اس کے غلام ہوں گے، اس کے کام کرنے والے ہوں گے، تو تب جا کر اس کا پیسہ اس کو عظیم بناتا ہے. تو ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں کہ میری سلطنت کو سپورٹ ملے. ہم میں اور اللہ میں بہت فرق ہے. ہم تو اپنے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے کہ اکیلے ہو جائیں گے، پھر ایک ساتھ رہنا بھی ہے، پھر زندگی بھی گزارنی ہے. ہم تو ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں ہیں. لیکن اللہ کلیئر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ رحمتوں والے ہیں. وہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، تمہیں کام نہیں کرنا تو مت کرو، دوسروں کو لا کر وہ کام کرائے گا. یہ ایکچولی مقصد مجھے نظر آتا ہے کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو نہ کرو، میں دوسروں کو لا کر کام کراؤں گا. جیسے کہ تم نے دیکھا کہ تم خود بھی لوگوں کی نسلوں سے آئے تھے. لیکن یاد رکھنا کہ انما توعدون لآت، انما توعدون، بے شک بھی نہ کرنا کہ قیامت کا جو تم سے وعدہ دیا جاتا ہے لآت، وہ البتہ ضرور آ کے رہے گا. وما انتم بمعجزین، تم اس معاملے میں بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. یقین جانو کہ دنیا میں آ چکے ہو تو اب اٹھ کر اپنا پورا تمہیں رزلٹ دیکھنا پڑے گا، تو بہتر ہے سدھار لو. اس کے بعد تو جو آیت ہے وہ میرے دل کی بہار ہے. یقین جانیں میرے دل کی بہار ہے. پہل تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا خوشی کے مارے کہ میرے رب نے مجھے وہ سکھایا جو میرے والدین نے بھی نہیں سکھایا. کیا ہے دیکھیں آیت 125 سورہ انعام. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے بڑا مزہ یہ آتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے سکھایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل،
تم عمل کرو اپنی جگہ، بے شک میں اپنی جگہ عمل کروں گا۔ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ تم کسی امام کو فالو کرو، تم کسی گھر کے بزرگوں کو فالو کرو دین میں۔ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ تم سے جس آدمی کا نکاح پڑھایا گیا ہے تم کو اسی کے کانسیپٹ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کوئی کانسیپٹ نہیں دیا گیا کہ تم جس ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اس ماں کو دین کے معاملے میں فالو کرنا پڑے گا۔ اور یہ آیت جب ہم بغیر قرآن کی دلیل کے بتاتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے نہیں بیچ میں بولا کرو دین کے معاملے میں، تو فوراً کہتے تھے بدتمیز ہو۔ اب جب سب کو ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے اویئرنیس ملتی گئی، کیونکہ الحمدللہ ہم سب کا یہی طریقہ اور بولنا تھا کہ ترجمے سے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، تو وہاں پر سب کی آنکھیں کھل گئیں کہ جی قرآن تو کلیئر کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ اپنے بڑوں کو، اپنے امام کو، اپنے مولویوں کو، اپنے مفتیوں کو، اپنے مسجد حرام کے بڑوں کو، اپنے شیخ الحدیثوں یا شیخ القرآنوں یا مسجد امام کعبہ ہوں، اگر وہ غلط تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تمہیں یہ کہنے کا حکم ہے کہ اے میری قوم جاؤ عمل کرو۔ اور قوم کا معنی کیا ہے؟ میجورٹی پیپل، یعنی تمام لوگوں کو کہو کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم غلط ہو، یہ آیت کی روح سے، تو جاؤ، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو جاؤ اپنے عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں اپنی جگہ عمل کروں گا، فسوف تعلمون، پس جلد تمہیں علم ہو جائے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ یہ میرے دل کی بہار کیوں بنی، کہ جب آپ اس آیت پر تفکر اور تدبر کرتے ہو نا، کہ میں اگر یا کوئی بھی کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، 20-25 سال کی ہے، 21 سال کی ہے، اب وہ کہے گی کہ میں کیسے کسی کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہوں، تو یہ آیت تو وہ بھی پڑھ رہی ہے جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی ناتواں سمجھتی ہے، کمزور سمجھتی ہے، اکیلی ہو جاؤں گی، بغیر مرد کے میرا کوئی وجود نہیں، اور بغیر گھر والوں کے میرا کوئی حال پرساں کچھ نہیں۔ تو دیکھیں اللہ تو سب کو حکم دے رہے ہیں کہ کسی صورت بھی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب مجھے ایک اور مل گیا کہ میں اتنی بہادر ہوں، یہ اللہ نے بتایا، یہ اللہ نے بتایا کہ اچھا ہم میں اتنے ٹیلنٹ ہیں، ہم اتنے فرم ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں، اچھا تو ہم پاگل ہیں، کیوں ڈرتے ہیں سب سے؟ کیونکہ کہاں تو آپ کہتے ہو کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، کہاں تو آپ کہتے ہو، چومتے رہتے ہو قرآن کو کہ جی ایک الفاظ کو بھی جھٹلانا ہمارے لیے کفر کا درجہ رکھتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہ مانوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جگہ عمل کروں گا، اس کا مطلب اللہ مجھے پٹوانے نہیں والے، اللہ مجھے اور مضبوطی دینے والے ہیں، اللہ میری مدد کرنے والے ہیں، اللہ میرے سپورٹر ہیں، اللہ نے کہا ہے یہ کرو، اور لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم نہیں مان رہے ہو تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ فسوف تعلمون کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا ڈیسنٹ وے ہے یہ کہ آپ نے بڑے پیار سے کہنا ہے کہ دیکھو مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے والدین ہو، دیکھیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہیں تو تم سمجھو، تو نہیں آ رہی تو کیا کروں، تمہارے پاس دلیل ہے؟ نہیں میرے پاس دلیل اتنے مولویوں کی اتنی ساس ستہ کی ہے، اس کو تو میں مانتی ہی نہیں، وہ تو تم مانو گے ہی نہیں، تو بھائی مت کرو، مت اتنا تھکو مت ہمارے پیچھے، ہمیں تھوڑی دیر ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا آیتیں سکھاتے ہیں کہ تمہیں کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے حرام کام میں، اور تم کہہ دو کہ فسوف تعلمون، جلد تم سب کو بھی علم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، اللہ کے یہاں سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے لیے انجام والا گھر بہترین ہے، آخرت کا گھر بہترین ہے۔ اور یہ بات سن لو کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ ظالم کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا حق مارنا، قرآن کا حق مارنا، سمجھ آئی؟ یہ کہیں گے کہ جی تم فلاں حدیثوں کا حق مار رہی ہو، تو وہ حدیث ہوگی کیسے حدیث
جو اللہ کی کتاب کے خلاف جائے گی۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو اور وہ باتوں پر اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو جو قرآن کے اگر خلاف جا رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اللہ کے نبی کا نام کس طرح سے استعمال کرتے ہو۔ ڈرو، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ اور پھر ان کے ساتھ تم راویوں کے بھی نام لے لیتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ دیکھیں یہاں پر جو ایک بہت خوبصورت ٹاپک تھا جو میں سمجھتی ہوں کہ آیت 125 سے بھی شروع ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے کا تھوڑا سا تھا، لیکن 125 سے بڑا پیارا سبجیکٹ تھا ہمارا، اور ایک 122 بھی ہمارے لیے بہت پیاری اگزامپل تھی۔ یہ ساری آیتوں کو آپ نے فوکس کیا ہے کہ نہیں؟ سورہ انعام 122 بہت ہی پیاری چیز ہے آپ کے دوستوں میں درس دینے کے لیے۔ 125 بھی بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے اپنے فرینڈز میں ڈسکشن کرنے کے لیے۔ اور جناب اب ہم آتے ہیں کچھ توحید سے ہٹ کر کانسیپٹ پر، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویلفیئر کا کام اور قرآن کو سمجھنے والی بات، یہ تو دو بہت موسٹ امپورٹنٹ پلرز ہیں۔ لیکن یہ بھی کوئی چھوٹے کام نہیں کہ آپ اللہ کے معاملات میں، کانسیپٹ میں آپ کا ایرر ہو، آپ کے کانسیپٹ اچھے نہ ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے اعمال نامے میں خسارہ ہو جائے گا۔ تو آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ کی اس پریشیس بک، اتنی نایاب کتاب میں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی بھی تھوڑی حفاظت کرو اس معاملات میں بھی۔ تو آپ غور سے دیکھیے کیا آیت ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، کہ لوگوں نے بنا لیا اللہ کے لیے اس سے جو زرع من الحرث، جو پیدا کرتی ہے کھیتی میں سے، اس کو انہوں نے اللہ کے لیے، جو اسی اللہ نے پیدا کیا تھا کھیتی میں سے اور انعام میں سے، ایک حصہ مقرر کر لیا۔ یہ اللہ کو بتانا ہمیں ضروری تھا کہ تم یہ والی نظر و نیاز والا کام، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ربیع الاول ہے، اور آپ اس مہینے میں بھی بہت شرکیہ کھانے اور غیر اللہ کے کھانے اور بہت ہی شرکیہ کام دیکھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کتاب میں بھی یہ ٹاپک آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ہمارا عقائد، کانسیپٹ کو بھی درست رکھنے کا بہت ہی حکم دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے جو اسی اللہ نے پیدا کیا کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے، چوپایوں میں سے حصہ مقرر کیا، فقالو، اور پھر کہتے تھے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، اپنے زعم میں، اپنے خیال میں، یعنی ان اوتھینٹک باتیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ اللہ کے شریکوں کے لیے ہے، ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا جن کو آپ کافر 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 بولتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اور آپ اپنے آپ میں بڑے خوش فہمی کا شکار ہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہوئے جب آپ غیر اللہ کی نیازیں اس ربیع الاول میں کرتے ہیں تو آپ کو اللہ نہیں پکڑے گا۔ جب آپ نالین مبارک کے ساتھ کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں تب اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا۔ جب آپ اور بھی دوسری ساری چیزیں، اللہ کے نبی کے بالوں کے بارے میں کچھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا تھا۔ اتنی آپ لوگوں کے پاس حدیثیں ہیں، کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو کہ کسی صحابہ کرام نے کوئی بال مبارک کی زیارت کی تھی؟ اور اپنے اپنے ہم سب جو من گھڑت عقیدے بناتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ تو آپ غور کیجئے، آپ غور کیجئے، اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپیکٹ ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کی عزت ہے، اللہ تعالی ہمیں دل سے کرنا نصیب فرمائے، اور جو ہمارے عمل میں نظر آتی ہو انشاءاللہ تعالی، کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اور اللہ ہم کبھی حرام نہ کھائیں نہ کمائیں، اور اللہ تعالی ہر حرام چیز سے ہمیں کراہت عطا فرما دیجیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، اور بھی ظلم کیا کیا کہ کہا کہ جو ہے ہمارے شریکوں کے لیے بس نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو ہے اللہ کے لیے وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں تک، یعنی اللہ کا حصہ مار لو تو کوئی مسئلہ نہیں،
اور غیر اللہ کے حصے کو ان کی مزاروں تک ہی پہنچاؤ. دیکھا آپ نے؟ اور یہ ہمارے ساتھ ہوا، یقین جانیے یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک شربت کا پیالہ ہم نے وہی اپنے مولویوں کے لیے رکھا تھا، اپنے پیر صاحب کے نام کا، اور ایک شربت کا گلاس ہم نے اللہ کے نام کا رکھا تھا. ہم بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. تو جناب یہ ہوا کہ اللہ کے نام والا گلاس گر گیا، تو ہمارے گھر والے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے کسی بچے نے بتایا کہ جی وہ ایک گلاس تو گر گیا. کہا یا خدا یا خدا، کہیں یہ امام اور یہ کہیں نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ یہ نیاز گر گئی، نیاز گر گئی، نیاز گر گئی. بھاگتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نام والا شربت کا گلاس گر گیا تھا. کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی زمین نے پی لیا. لیکن سب کے دل ٹھنڈے ہو گئے کہ شکر ہے پیر صاحب والا، وہ مولوی والا پیالہ تو نہیں گرانا، وہ مولوی تک ضرور پہنچ جائے لیکن اللہ والا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اللہ نے اچھا کیا ہمیں جو دکھایا، یہ بہت اچھا کیا کہ ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا. نہیں تو ہم کہتے کہ جی جو اتنا انوالو ہو جائے شرک میں پھر وہ قرآن کو کیسے پکڑے گا. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. اللہ آگے ہمارے بچوں کو ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کے عقائد کو مضبوطی دے. اللہ ہم جہاں کہیں اور بھی کسی معاملے میں غلط ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے. ہمیں اس حال میں زندہ رکھیے کہ ہم مومنوں والی زندگی جئیں اور اس حال میں آپ سے ملاقات کریں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.